السلام علیکم۔ ریحان اور شہر خوابیدہ، ایک نوجوان کی جستجو جو غربت سے بادشاہت تک جا پہنچی۔ وسیع و عریض ریگستان کے کنارے، جہاں دن میں سورج آگ برساتا تھا اور راتوں کو خاموشی چیخ بن جاتی تھی، وہاں ایک غریب نوجوان رہتا تھا جس کا نام ریحان تھا۔ ریحان کا گھر مٹی اور لکڑی کا چھوٹا سا جھونپڑا تھا، جس کی دیواروں میں دراریں تھیں اور ٹھنڈی ہوا ان شگافوں سے یوں گزرتی تھی جیسے تلواریں بدن کو کاٹتی ہوں۔ ریت روز اس کے آنگن میں مہمان بن کر آتی تھی، مگر ایسا مہمان جسے دیکھ کر دل بوجھل ہو جاتا تھا۔ ریحان کی زندگی کا سب سے بڑا غم یہ تھا کہ وہ یتیم پیدا ہوا تھا۔ اس کے والدین ایک وبا میں مر گئے تھے، پیچھے صرف ایک یاد چھوڑ گئے، ایک اصیل گھوڑا جس کا نام شاہین تھا۔ شاہین وہ گھوڑا تھا جس پر کبھی اس کا باپ میدانوں میں دوڑا کرتا تھا۔ یہی گھوڑا ریحان کا دوست، ساتھی اور اس کی تنہائی کا مونس تھا۔ وہ اس سے باتیں کرتا، اس کے نرم بالوں کو سہلاتا اور اس کی آنکھوں میں عجیب سی زبان پڑھتا، وفاداری کی، امید کی اور خاموش عشق کی۔ مگر غربت ظالم تھی۔ ریحان صبح اٹھتا تو پیٹ بھوکا ہوتا، دن بھر مزدوری کی تلاش میں نکلتا، کبھی کسی قافلے کے لیے پانی بھرتا، کبھی لکڑیاں جمع کر کے راہگیروں کو بیچتا، مگر جو کماتا وہ محض ایک دن کی روٹی کے لیے بھی کافی نہ ہوتا۔ رات جب آتی، وہ جلتی لکڑیوں کے قریب بیٹھ کر آسمان کے تاروں کو دیکھتا اور سوچتا کہ شاید ایک دن قسمت کے دروازے کھل جائیں گے، مگر وقت اس پر بے رحم تھا۔ اب تو شاہین کو کھلانے کے لیے دانہ بھی میسر نہ تھا۔ کئی روز سے اس کے پاس کچھ نہ تھا سوائے صبر کے۔ ایک رات جب بھوک نے شدت اختیار کی، وہ شاہین کے سامنے بیٹھ گیا۔ گھوڑے نے اپنے بڑے سے سر کو ہلایا جیسے پوچھ رہا ہو، کیا سوچ رہے ہو میرے دوست؟ ریحان کے دل میں طوفان برپا تھا۔ کیا اسے بیچ دے؟ وہ جانتا تھا کہ شاہین اس کے باپ کی نشانی ہے، مگر بھوک کا عذاب جسم کو توڑ رہا تھا۔ اس نے پوری رات اسی سوچ میں گزاری۔ دل کہتا تھا نہ بیچ، مگر عقل کہتی تھی ورنہ مر جائے گا۔ صبح جب سورج نکلا، اس نے فیصلہ کر لیا۔ اس نے گھوڑے کا لگام ہاتھ میں لیا، اس کے نرم کان پر ہاتھ پھیرا اور آہستہ سے کہا، معاف کرنا میرے شاہین، بھوک رحم نہیں کرتی۔ وہ جھونپڑی سے نکلا۔ ریت کا طوفان اٹھ رہا تھا، شاہین پیچھے چل رہا تھا، جیسے سمجھ گیا ہو کہ آج کا سفر سفر جدائی ہے۔ ریحان شہر المنار پہنچا، وہ شہر جو بازاروں، آوازوں، رنگوں اور خوشبوؤں سے بھرا تھا۔ بازار کے بیچ میں اپنے گھوڑے کو پیش کر رہا تھا۔ تاجر اسے دیکھتے، سر ہلاتے اور کم قیمت لگاتے۔ ریحان کا دل کانپتا، مگر جیب خالی تھی۔ ایسے میں ایک بوڑھا شخص نمودار ہوا، سفید داڑھی، سیاہ جبہ اور چمکتی آنکھیں۔ وہ بولا، یہ گھوڑا اصیل ہے، مگر اس کا مالک اس سے زیادہ قیمتی لگتا ہے۔ کیا بیچو گے؟ ریحان نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، جی ہاں، بیچوں گا، لیکن صرف اگر قیمت زندگی کے برابر ہو۔ بوڑھا مسکرایا، اپنا جبے کی جیب سے ایک پرانا نقشہ اور ایک چاندی کی انگوٹھی نکالی۔ میرے پاس سونا نہیں، مگر یہ دونوں چیزیں اس سے زیادہ قیمتی ہیں۔ یہ نقشہ تمہیں ایک گمشدہ خزانے تک لے جائے گا اور یہ انگوٹھی اس کا دروازہ کھولنے کی کنجی ہے۔ ریحان حیران رہ گیا، میں روٹی چاہتا ہوں، خزانہ نہیں۔ بوڑھا آہستہ بولا، اگر تم سمجھدار ہو تو روٹی نہیں، تقدیر خریدو۔ یہ جملہ ریحان کے دل میں بجلی بن کر گرا۔ دل اور دماغ میں جنگ شروع ہوئی۔ آخر اس نے نقشہ اور انگوٹھی لے لی۔ بوڑھا مسکرایا، اب جاؤ، جب وقت آئے گا راستہ خود سامنے آ جائے گا۔ ریحان نے شہر سے نکل کر ریگستان کا رخ کیا۔ نقشے میں نشانیوں کے سوا کچھ نہ تھا، شیر کے سر جیسی چٹان، پیچیدہ وادی، ستارے کا نشان۔ وہ دنوں تک سفر کرتا رہا، سورج کی تپش
ریت کے طوفان، پیاس کا عذاب، مگر وہ بڑھتا رہا۔ ایک دن اس نے دیکھا دور افق پر ایک چٹان، بالکل شیر کے سر جیسی۔ دل دھڑک اٹھا، وہ نقشہ سچ نکلا تھا۔ رات کو آگ جلائی، آسمان پر ستارے جگمگا رہے تھے۔ اس نے انگوٹھی کو ہاتھ میں لیا، اس پر کندہ پرانے حروف کو دیکھا۔ اچانک ایک ٹھنڈی لہر دل میں اتری۔ یہ کوئی عام سفر نہیں۔ چند دن بعد وہ ایک عجیب مقام پر پہنچا۔ ریت میں دبی ہوئی قدیم بستی، ادھیڑی دیواریں، ٹوٹی فصیلیں اور ہوا میں سرگوشیاں۔ کہیں دور سے انسانی لہجوں کی مانند آوازیں آ رہی تھیں، جیسے کوئی بھوت سرگوشی کر رہا ہو۔ ریحان کے قدم رک گئے۔ اچانک اس کے کان میں کوئی نام پکارا، ریحان۔ وہ چونک کر مڑا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ دیوار کے پیچھے چھپ گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے دو آدمیوں کو دیکھا، ایک کے ہاتھ میں کپڑا، دوسرے کے پاس تاریں اور گھنٹیاں۔ وہ ہنس رہے تھے۔ جب ہم یہ آوازیں نکالتے ہیں تو لوگ بھاگ جاتے ہیں، کوئی خزانہ نہیں ڈھونڈ پاتا۔ ریحان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ وہ سمجھ گیا یہ جنات نہیں، چور ہیں۔ وہ رات وہیں رک کر اس نے منصوبہ بنایا۔ اگلی صبح وہ قریبی گاؤں گیا، وہاں کے چند بہادر لوگوں کو جمع کیا، سب کو سمجھایا کہ اس شہر میں خزانہ ہے، مگر وہ خوف کی دیوار کے پیچھے چھپا ہے۔ شام کو وہ سب مل کر شہر میں داخل ہوئے۔ چور حسب معمول آوازیں نکال رہے تھے، مگر اچانک مشعلیں جل اٹھیں اور گاؤں والے سامنے آ گئے۔ لڑائی چھڑ گئی، چور بھاگے مگر پکڑے گئے۔ ریحان نے ان کے سردار سے شہر کا بڑا چابی نما کفل لیا۔ جب اس نے کفل کھولا، اندر سونا، چاندی، اناج اور پرانے خزانے چمک رہے تھے۔ سب حیران تھے، یہ وہی دولت ہے جس کے لیے صدیوں سے افواہیں چلتی تھیں۔ بوڑھے سردار نے کہا، ریحان، تم نے ہمیں ڈر سے آزاد کیا ہے، یہ شہر تمہارا ہے۔ ریحان نے شہر کا نام رکھا شہر نوید۔ اس نے دولت سب میں بانٹ دی، بازار دوبارہ آباد کیے، کنویں کھدوائے اور دیواروں کی مرمت کرائی۔ اب وہی غریب جوان جس کے پاس ایک وقت کا کھانا نہیں تھا، لوگوں کے دلوں میں بادشاہ بن گیا۔ وہ سب کے ساتھ بیٹھتا، مزدوروں کے ساتھ کھانا کھاتا، بچوں کے ساتھ کھیلتا۔ لوگ اسے عادل حاکم کہتے تھے۔ ایک دن جب شہر ہستی اور خوش روشنی میں نہا رہا تھا، بازار کے کونے میں وہی بوڑھا شخص کھڑا تھا۔ ریحان آگے بڑھا، مسکرا کر بولا، تم واپس آ گئے؟ بوڑھا بولا، میں گیا ہی کب تھا بیٹے، میں تمہیں آزمانا چاہتا تھا۔ دولت ہر کوئی کماتا ہے، مگر عقل اور حوصلہ کم لوگ پاتے ہیں۔ تم نے روٹی کے بدلے دانائی خریدی اور وہی تمہارا سب سے بڑا خزانہ ہے۔ ریحان نے اس کے خزانے سے بھرا ہوا صندوق رکھا۔ یہ تمہارا حق ہے، کیونکہ تم نے ہی مجھے خود کو پہچانوایا۔ بوڑھا مسکرایا، کندھے پر ہاتھ رکھا اور ہجوم میں گم ہو گیا۔ شام کے وقت جب سورج شہر نوید کی دیواروں کے پیچھے ڈوبا، ریحان محل کی بالکنی سے شہر کو دیکھ رہا تھا اور آہستہ کہا، غریب وہ نہیں جس کے پاس سونا نہیں، غریب وہ ہے جس کے پاس خواب نہیں۔ یہ کہانی آج بھی ان لوگوں کے لیے سبق ہے جو سمجھتے ہیں کہ قسمت سونا دیتی ہے، حالانکہ اصل خزانہ عقل، عزم اور خواب ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو کامنٹ میں اس کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔